السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سے شیئر کروں گی نئی دنیا کیسے بنانے کا پارٹ 3۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے تو فرشتے جو اینجلز تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی مخلوق بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والے۔ وہ اپنے مائنڈ میں یہ بات سوچ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں، ہم دل میں کوئی بھی بات سوچتے ہیں جب تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اینجلز کو، فرشتوں کو، کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں گا تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، ٹھیک ہے۔ کون سا سجدہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا؟ سجدہ تعظیم۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو نئی کریشن ہے اس کا اسٹیچو فرشتوں جنوں سے اوپر ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام جو ہم انسان ہیں ان کا اسٹیچو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ فرشتوں یعنی اینجلز اور جو جن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے اس سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا میں کی پوری چیزوں کا علم دے دیا تھا، ہر چیز کا نیم سکھا دیا تھا، جیسے ٹری ہے، یہ ماؤنٹین ہے، یہ اسٹار ہے، یہ برڈ ہے، ان کی پراپرٹیز، ان کے یوزز سب سکھا دیے تھے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ ابلیس آپ کو پتہ ہے نا، وہ جن تھا جو بہت عبادت گزار تھا، فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جتنے بھی اینجل سے سب نے سجدہ کیا تھا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، مطلب سب سے پہلے ان کے ہیڈ میں روح گئی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے۔ جب بھی آپ کو بھی چھینک آتی ہے نا تو آپ لوگوں نے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم کا ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی، ان کی آئیز میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، فروٹس ان کو نظر آنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی بھوک محسوس ہوتی ہے نا جب ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب پیروں میں، جب ان کے پاؤں کی طرف گئی، فٹس کی طرف گئی روح، تو انہیں چلنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے واک، ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلیں تو کوشش کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر یعنی ان کے بیک پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ اسے وعدہ لاسٹ کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، چاہے وہ بوائز ہوں گے، گرلز ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، وہ سب، ان سب کی روحیں اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہیں فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ پر، آپ سب پر کہا، اس لیے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کو ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس بندے نے ہمیں سلام نہیں کیا، اس بچے نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم بھی اس کو سلام نہیں کریں گے، نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی لازمی ایک دوسرے کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو
سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی، ٹھیک ہے، دنیا جو ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ یعنی اینجلس کے سامنے کی، اور ان کو بولا کہ ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے، انہیں کہا اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہیں چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہیں سب کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے تھے، اس لیے ان کو یاد تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ مطلب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس ساری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اچھی بات کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بری بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس کے بعد لباس بنایا گیا، جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنایا ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابلیس جو جن تھا جس کو لے کر فرشتے اپنے ساتھ گئے تھے، وہ ابلیس یعنی کہ شیطان کیسے بنا، تو یہ بات ہم جانیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 3 میں۔